ملٹیپلیکیشن آف اے میٹرکس، قالب کی ضرب۔ قالب کی ضرب کو ہم پہلے ایک آسان جو ضرب ہوتی ہے اس کی ایک ڈیجٹ کے ساتھ اگر ایک میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو اس کو کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک میٹرکس ہے اے، اور آپ اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں اس اے میٹرکس کو 2 کے ساتھ، تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر 2a۔ تو یہ یاد دہانی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اگر ہم کسی ایک ڈیجٹ کو میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیجٹ اس میٹرکس میں موجود جتنی انٹریز ہیں سب کے ساتھ ترتیب سے ملٹیپلائی ہوتا جائے گا اور اس کے بعد میں حل کر لیا جائے گا، تو وہ 2a فائنڈ ہو کر لیا جائے گا، یا اس کے ساتھ جو بھی ڈیجٹ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ملٹیپلائی ہونے کے بعد اس کو ہم جمع کر لیں گے، حل کر لیں گے تو اس کی ملٹیپلیکیشن کا عمل ہو جائے گا۔ یہاں پر اب ہم 2 کو a کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کا جو عدد ہے یہ تمام ارکان کے ساتھ ضرب ہوگا۔ 2 کو ہم ملٹیپلائی اس 2 کے ساتھ کریں گے، پھر یہ 2 جو ہے یہ ملٹیپلائی ہوگا -3 کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 2 سمبلز آئی تھی ملٹیپلائی اور مائنس کی، تو ہم ان کو اکٹھا نہیں لکھیں گے بلکہ ایک سمبل کو بریکٹ کے اندر کر دیں گے، کیونکہ یہ آپس میں خود سمبلز بھی ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو ہم کسی بھی میتھ میں سمبلز کو اکٹھے نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اکٹھے لکھنا مقصود ہو تو ہم بریکٹس کے ساتھ ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر 2 ملٹیپلائی ہوگا 4 کے ساتھ، اسی طرح سے یہاں پر 2 ملٹیپلائی ہوگا 0 کے ساتھ۔ تمام انٹریز کو دوبارہ سے چیک کر لیں کہ یہاں پر ہم نے انٹریز جو ہیں وہ سیم لکھ دی ہیں، سب کے ساتھ 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ 2 ملٹیپلائی 2 آنسر آئے گا 4۔ 2 ملٹیپلائی -3، یہاں پر پلس کا 2 ہے اور یہ -3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو سمبل مائنس کی آئے گی اور یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو یہ لکھیں گے -6۔ اسی طرح سے یہاں پر 2 ملٹیپلائی 4 ہو رہا ہے تو یہ آنسر آئے گا 8۔ 2 ملٹیپلائی 0، 0 کسی بھی ڈیجٹ کے ساتھ ضرب ہوتا ہے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہمیشہ 0 میں ہی لکھا جاتا ہے، یہ اس کو 0 کر دیتا ہے ملٹیپلائی ہو کے، تو یہ آ گیا 2a، یعنی کہ ہم نے 2 کے ڈیجٹ کو میٹرکس a جو تھا جو قالب a تھا اس کے ساتھ ہم نے ضرب دی ملٹیپلائی کیا تو یہ اس کا آنسر آ گیا 2a۔ یہ تو ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹرکس اس صورت میں جب آپ نے ایک ڈیجٹ کو پورے میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہو۔ نیکسٹ میں ہم اب سیکھیں گے کہ ایک میٹرکس کو دوسرے میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیسے کیا جاتا ہے۔ اب ہم ملٹیپلیکیشن آف میٹرکس میں سیکھیں گے کہ ایک میٹرکس کو دوسرے میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے ایک بہت ہی سمپل سا رول ہے یا کنڈیشن آپ کہہ لیں کہ دونوں کے جو یہاں پر پہلے جو میٹرکس A ہے اس کے کالم دوسرے میٹرکس جس کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کی قطاروں کے ساتھ برابر ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر میٹرکس A کے 2 کالم ہیں اور B کی 2 قطاریں موجود ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ملٹیپلیکیشن ہے یہ ممکن ہے، جو کالموں کی ضرب ہے ممکن ہے۔ پہلے میٹرکس کے پہلے کالم کے جو کالم ہیں وہ دوسرے کالم کی جو قطاریں ہیں ان کے ساتھ برابر ہیں، تو ہم ان کو ضرب کر سکتے ہیں۔ ضرب کا عمل بہت ہی سمپل ہے، اگر آپ اس کو بہت ہی ایک آسان سے اس طریقے سے سمجھ لیں کہ پہلی جو قطار ہوگی ملٹیپلائی ہوگی پہلے کالم کے ساتھ، پھر یہی پہلی قطار دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی، اسی طرح سے دوسری قطار پہلے کالم سے ملٹیپلائی کی جائے گی اور پھر یہی دوسری قطار دوسرے کالم سے ترتیب سے ملٹیپلائی کی جائے گی، ضرب کی جائے گی۔ چلیں ان کو ضرب کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ضرب کا عمل بہت ہی دھیان سے سمجھیں گے، کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں
وہ جو میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن ہے اس میں اکثر کنفیوز رہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بہت ہی سمپل سا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے سیکھیں گے اور میٹرکس کی جو ملٹیپلیکیشن کی کنفیوژن ہے وہ دور کر لیں گے۔ ان کو آسانی سے حل کرنے کے لیے آپ ترتیب سے ان کو ملٹیپلائی میں بھی لکھ لیں۔ اے ملٹیپلائی ہو رہا ہے بی کے ساتھ، تو یہاں پر دونوں میٹرکس بھی ترتیب سے لکھ دیتے ہیں۔ یہ ملٹیپلائی کا سمبل لکھ کے اس کے ساتھ ہی جو بی ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ملٹیپلائی کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلے اے کی جو رو ہے یہ ترتیب سے پہلے اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی، پھر یہی رو دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کی جائے گی۔ تو ایک ڈیجٹ کو دوسرے ڈیجٹ کے ساتھ ضرب کرنے کے بعد دونوں کے درمیان بعد میں پھر جمع کی علامت آئے گی، پلس کا سمبل لگایا جائے گا۔ یہاں پر لکھتے ہیں 1 ملٹیپلائی اب ہوگا -1 کے ساتھ۔ پھر یہ سمبلز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں یا پلس مائنس ہو رہی ہیں، دونوں سمبلز کو اکٹھے نہیں لکھ سکتے تو بریکٹ میں لکھیں گے۔ اب 3 ملٹیپلائی ہوگا اس 3 کے ساتھ، تو یہاں پر ہم درمیان میں سمبل لگائیں گے پلس کی، 3 ملٹیپلائی 3۔ اب یہی جو پہلی رو ہے یہ سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی، 1 کو ملٹیپلائی کریں گے 0 کے ساتھ، درمیان میں علامت آئے گی جمع کی، پھر اب یہ 3 ملٹیپلائی ہوگا 2 کے ساتھ۔ اب سیکنڈ رو پہلے کالم کے ساتھ ترتیب سے ملٹیپلائی ہوگی، پھر یہی سیکنڈ رو دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی، تو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا -1، درمیان میں پلس کا سمبل۔ اب یہ 3 ملٹیپلائی ہوگا -3 ملٹیپلائی ہوگا اس 3 کے ساتھ، یہاں پر ہم لکھیں گے -3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ 3 کے ساتھ۔ اسی طرح سے اب یہ سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی یہی رو ہوگی، تو لکھیں گے یہاں پر 2 ملٹیپلائی 0 پلس کا سمبل، اور یہ -3 ملٹیپلائی ہوگی 2 کے ساتھ۔ آپ اس کی ملٹیپلیکیشن کو اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ انٹریز سیم آنی چاہیے۔ جب آپ ملٹیپلائی کا یہ اس فارم میں لکھ لیں تو یہ -1 کے نیچے -1 ہے، 3 کے ساتھ ہی ملٹیپلائی 3 ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہاں 0 ہے، اس کے نیچے بھی ترتیب میں 0 ہی آیا، 2 کے ساتھ ملٹیپلائی میں 2، اور باقی انٹریز اسی ترتیب سے ہم نے ملٹیپلائی کی ہیں۔ اب اس کو مزید حل کرتے ہیں۔ 1 کے ساتھ ملٹیپلائی 1 ہوگا تو یہاں پر لکھا جائے گا -1 پلس میں 3 ملٹیپلائی 3 کے ساتھ ہوگا تو 9، 1 ملٹیپلائی 0 ہے تو لکھیں گے 0 پلس 3 ملٹیپلائی 2 6، یہاں 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے -1 کے ساتھ تو -2 لکھا جائے گا، پلس کا سمبل، -3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 3 کے ساتھ تو یہاں پر لکھیں گے -9، 2 سمبلز ہیں تو ایک کو بریکٹ میں لکھیں گے۔ لاسٹ جو ملٹیپلیکیشن تھا اس کو جمع کرتے ہیں، 2 کو ملٹیپلائی 0 کریں گے تو 0 آئے گا، جمع کی سمبل، -3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 کے ساتھ تو -6 لکھیں گے، اور اس کو بریکٹ کے ساتھ علیحدہ لکھ دیں گے۔ اب مزید اس کو حل کرتے ہیں، اے کو بی کے ساتھ ملٹیپلائی، یہاں آنسر آئے گا بڑی رقم کے ساتھ پلس ہے تو پلس کا سمبل آئے گا، اور یہاں پر لکھیں گے 8۔ اسی طرح سے
यहाँ 0 में +6 हो रहा है तो 6 ही लिखेंगे। -2 जमा हो रहा है -9 के साथ। तो जब दो अलामतों के साथ माइनस हो और वो आपस में जमा हो रही हों तो अलामत मनफी की रहेगी और वो आपस में जमा हो जाएंगी। तो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे -11। यहाँ पर 0 जमा हो रहा है -6 के साथ, तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे -6। तो ये हमारा आंसर है। हमने a को b के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ज़रब के अमल में सबसे पहला जो रूल है वो आपने देखना है, जो मैट्रिक्स की ज़रब है, कि पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो दूसरे की कतारों के साथ बराबर होनी चाहिए। तो ए के 2 कॉलम थे और बी की 2 कतारें थी, तो इसका मतलब है इन दोनों की ज़रब मुमकिन है। फिर हमने तरतीब से जो पहला कॉलम है ए, जो पहला मैट्रिक्स ए है, इसकी कतार को तरतीब से ज़रब देंगे पहले कॉलम के साथ। ये इसकी पहली जो कतार है इसको ज़रब देंगे तरतीब से पहले कॉलम के साथ, फिर इसको तरतीब से दूसरे कॉलम के साथ ज़रब देंगे। इसी तरह से जो सेकंड रो है उसको हम तरतीब से मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो ये तरतीब आप देख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई हुआ ये इस कॉलम के साथ तो ये -1, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ इस 3 के साथ, फिर यही कतार सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से ये 2 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, ये -3 मल्टीप्लाई हुआ प्लस के 3 के साथ, फिर यही कतार अगले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ और -3 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ। तो ये दोनों की जब एक ज़रब हो जाती है तो उसमें हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी। अगर आप कुछ हिम्मत करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तो मैट्रिक्स की जो ज़रब है, जो मल्टीप्लिकेशन है, ये बहुत ही आसान होगी आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।